نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ہر کسی کے سر جھکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تکلیف دینے والے بھی، بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے قریش کے سردار بھی آج سر جھکا کے کھڑے ہیں، اور ہر کسی کو اپنا اپنا حضور کے ساتھ کیا ہوا ظلم و ستم یاد آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ کیا جائے گا تمہارے ساتھ؟ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ کے باپ بھی معاف کرنے والے تھے۔ تو میرے کریم محبوب نے فرمایا جاؤ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام والا اعلان کریں گے کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ جو جو تم نے ظلم و ستم کیا ہے، جو جو زیادتیاں ہمارے ساتھ کی ہیں، ہم نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ سرکار کا عام معافی کا اعلان تھا کہ ہر کسی کو حضور نے معاف فرما دیا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص تھا حضرت زینب، حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے، میرے کریم محبوب علیہ السلام کی اس بیٹی کو ایک اس شخص نے اونٹ سے گرایا تھا۔ آپ حاملہ تھیں اور آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر ایسے بندے کو معاف کرنا، اس کے لیے بھی عام واجب القتل کا حکم تھا۔ چند ایک لوگوں میں سے ایک بندہ وہی تھا، لیکن وہ بھاگ گیا، کبھی اس شہر میں جاتا ہے کبھی اس شہر میں جاتا ہے، آخر تھک ہار کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی، کہا حضور میں بڑا بھاگا ہوں مگر چھپ نہیں سکتا ہوں، میرا دل بار بار اس بات کو یاد کرتا ہے کہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرنے والے ہیں، میں بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کہ آپ کی بیٹی کا حمل ضائع کرانے والا آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوا آیا، تو سرکار نے فرمایا اگر تم اس امید کے ساتھ آیا ہے کہ ہم تجھے معاف فرمائیں گے تو فرمایا جا پھر آج ہم نے تیری غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ غیر بھی آتا تھا تو حضور کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے تم سے انتقام لینا ہے۔ اب یہی سیرت کا پہلو اور درس بھی تھا کہ صحابہ کرام حضور کی سیرت پر واضح طریقے سے عمل کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ کہ عین جنگ کے موقع پر آپ ایک کافر پر غالب آ گئے، آپ نے اسے زمین پر گرایا ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ آخری لمحہ ہے کہ اس کا سر آپ تن سے جدا کرنے والے ہیں، مگر اس کافر نے آگے سے آپ کے چہرے پر تھوک پھینک دی۔ حضرت علی المرتضیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، چھوڑ دیا اسے۔ اس نے کہا اے علی بتا تو صحیح چھوڑا کیوں ہے؟ مارنے والا تھا مجھے، تیرے پاس موقع بھی تھا، مگر چھوڑ کیوں رہا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پہلے تیری میری جنگ تھی تو میں لڑ رہا تھا تجھ سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، درمیان میں دوسری کوئی غرض اور بات نہیں تھی، اب آج اس وقت تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا ہے، میں چھوڑ تجھے اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اللہ کی رضا چھوڑ کر میں اپنا بدلہ نہ لے رہا ہوں، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ علی نے اس لیے قتل کیا ہے کہ تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تھا، اس لیے جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں نے تجھے چھوڑا ہے۔ اب وہ یہ بھی ایک طریقہ تھا اسلام پھیلانے کا، یہ بھی ایک طریقہ تھا کسی بڑے سے بڑے کافر کے دل کو نرم کرنے کا۔ جب حضور علیہ السلام کے اس عاشق صادق حضرت علی نے کہا نا کہ میں تجھے اس لیے چھوڑتا ہوں کہ میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اس نے حضرت علی کا دامن پکڑا اور کہا علی لے جا مجھے اس کی بارگاہ میں جس کا تو غلام ہے، اگر اس کا غلام اتنا سچا ہے تو اس کا صاحب اور اس کا مالک کتنا سچا ہوگا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضرت علی کے اس ایک واقعے اور قصے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگ اس طرح مسلمان ہوئے کہ سرکار نے معاف فرمایا تو وہ اسلام قبول کر گئے، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ ایسے تو نہیں ہے کہ 23 سالہ زندگی میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، کہاں سے کہاں تک اسلام پھیل گیا۔ ایک بندہ شروع میں مسلمان نہیں ہوتا تھا، سارا دن سرکار واپس آ جاتے تھے، پورا مہینہ گھومتے تھے اور ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوتا تھا، لیکن جب مدینہ منورہ سے اسلام نکلا پھیلنا شروع ہوا تو سرکار کے اس خلق عظیم کی وجہ سے، اس اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اتنا پھیلا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی آئے جو بڑے بڑے سخت دل تھے، لیکن بڑی بڑی غلطیوں کو جب سرکار نے معاف فرمایا جاؤ ہم تمہیں معاف فرماتے ہیں۔ ایک وہ شخص آیا، اس کا نام تھا حضرت امامہ، وہ بعد میں صحابی ہوا، اب حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اسے سامنے ایک
پلر تھا، تھم تھا، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ اسے رسیوں سے باندھ۔ اب اسے باندھ دیا گیا۔ اب حضور جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کیا حالت ہے تیری؟ وہ کہتا ہے اگر بدلہ لینا ہے تو مجھے مار دو، اگر ظلم کا بدلہ لینا ہے تو مجھے جان سے مار دو، لیکن اگر معاف کرنا ہے تو مرضی آپ کی ہے۔ 2 بار گزرے سرکار، یہی اس نے کہا، تیسری بار گزرے اس نے یہی کہا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اسے چھوڑ دو، ہم نے اسے معاف کیا ہے، جائے اور جو کچھ مرضی کرے۔ اب وہ وہاں سے نکلا، باہر گیا، غسل کر کے آیا، سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اپنا ہاتھ حضور کی بارگاہ میں دیا۔ حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جس نے مجھے معاف کر دیا ہے وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔